بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 172 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ اصطلاح وجود پذیر کیوں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا علمی، تاریخی، فکری پس منظر کیا ہے اور وہ کیا پرابلم تھی جس وجہ سے ہمارا علم اجماع کی اصطلاح کو سامنے لے کر آیا۔ جب اصطلاح سامنے آ گئی تو کیا قرآن مجید نے اس باب میں ہمیں کوئی متعین حل دیا ہے؟ امرهم شورى بینہم کی ہدایت، اس کے عقلی لسانی مضمرات اور اس کے اطلاقی تقاضے، سب چیزیں ہم سب یہ واضح ہوتی ہیں کہ معاشرے سے متعلق کسی حکم میں نزاع ہوتا ہے اور اکثریت یا اجماع سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو سر تسلیم خم کرنے، عملاً مان رہا ہے۔ انفرادی تنقید کی گنجائش تب بھی باقی رہے گی۔ آگے بڑھائیں سلسلے کو، بتائیے گا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آئے ہوں گے، اس باب میں آپ کی کوئی اطلاقی ہدایت ہے؟ کیا فرماتا ہے ذخیرہ حدیث؟ ہم نے پچھلی نشست کا خاتمہ یہاں کیا تھا کہ امرهم شورى بینہم کا یہ تقاضا کہ اجتماعی معاملات میں اگر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، وہ اکثریت سے ہوا ہے، اتفاق رائے سے ہوا ہے، اس سے عملاً انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت تعبیر اختیار فرمائی ہے، التزام جماعت۔ ٹھیک۔ یہ الجماعت یا جماعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جس میں ہم اردو زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ لفظ جیسے جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی قسم کی جماعتوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے افراد کا ایک مجموعہ، اس کے لیے بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اور خاص طور پر حدیث میں یہ لفظ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا معاشرہ ایک باقاعدہ نظم اختیار کر لیتا ہے اور اس نظم میں کسی کو سربراہ بنا لیا جاتا ہے، خواہ وہ ہمارے زمانے کے طریقے پر مختلف ملکوں میں بنایا جائے یا پوری امت کی سطح پر بنایا جائے، اس کے لیے یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ آگے روایتوں سے پوری طرح واضح بھی ہو جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہر حال میں اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی کو التزام جماعت کہا جاتا ہے۔ التزام مطلب ساتھ رہنا، ساتھ رہنا ہے، لگے رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہی ہوں گے نا کہ جو ان کے اجتماعی فیصلے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جماعت کے سب لوگ مل کر ایک جگہ پر کیمپ لگا لیں اور وہاں انہوں نے ساتھ رہنا ہے، یا افراد کو افراد کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ ایک نظم بنا ہے، اس میں فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے دینی ہیں یا دنیوی ہیں۔ جب وہ اکثریت سے ہو جائیں یا اتفاق رائے سے ہو جائیں، ان فیصلوں سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف کیا جائے گا، اختلاف پر قائم رہنے کا بھی حق ہے، اختلاف کو بیان کرنے کا بھی حق ہے، رائے عامہ کو اپنی رائے کے حق میں ہموار کرنے کا بھی حق ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، تنقید کی جائے گی بعض فیصلوں پر، ان فیصلوں کے ہو جانے کے بعد بھی تنقید جاری رہے گی، لیکن عملی طور پر مان لیا جائے گا، سر تسلیم خم کر دیا جائے گا، اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہمارا دین کیا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ مثال میں اس سے پہلے بھی پیش کر چکا۔ ہمارے ہاں عید کا اعلان ہوتا ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور عید کے اعلان کا مطلب رمضان کے بعد یہ ہے کہ اب اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح رمضان کا اعلان ہوتا ہے، روزہ مجھے رکھنا ہے، عید بھی مجھے پڑھنی ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو دونوں دینی کام ہے۔ ایک پہلو سے یہ فرد سے بھی متعلق ہے، میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، لیکن ان کو اجتماعیت نے ایک صورت دی ہے، وہ صورت دین کی ہدایت کے مطابق دی ہے، وہ صورت دینا ہماری ناگزیر مجبوری ہے۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا گیا ہے تو رمضان شروع ہو گیا، اس کا فیصلہ کرنا ہے، رمضان ختم ہو گیا، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں اب ذرا دیکھیے کتنی آراء ہو سکتی ہیں۔
ہمارے ہاں اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیصلہ رویت کی بنیاد پر ہوگا۔ جی، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، یعنی چاند دیکھ کر فیصلہ ہو۔ بہت سے دوسرے اہل علم بھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اب آپ ایک کیلنڈر بنا دیں جی، اور پہلے سے لوگوں کو بتا دیں کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی اور اس کے لحاظ سے رمضان کب شروع ہوگا، عید کب ہوگی، پہلے سے بتا دیں۔ یہ 1000 سال کے لیے بنا کے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے۔ سائنسی ترقی کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے اپنے ملک میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر حرم کو محور مان کر، اس کو مرکز مان کر ہم پوری دنیا کے لیے اعلان کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اطلاع پہنچانے کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اور اتنے غیر معمولی ذرائع ہیں کہ جس طرح میں اور آپ یہاں بات کر رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کو یہ بات سنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ رائے دی جا سکتی ہے۔ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے سائنسی تحقیق کے نتیجے میں جو کچھ ہم مان رہے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرنا، تو کم سے کم اسی کو تسلیم کر لیجئے کہ حرم میں جو اعلان کیا جا رہا ہے وہی پوری دنیا کے لیے عید کا اور رمضان کا اعلان بن جائے۔ لیکن اس سے بھی لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ وہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی ریاستوں میں الگ سے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اعلان کرتے ہیں۔ یہی صورتحال مسلمان ملکوں میں ہے، یہی صورتحال جہاں جہاں مسلمان غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں ہے وہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹھیک، یہ اختلافات کی میں نے نوعیت واضح کی۔ اب اس کے بعد ذرا اپنے ملک میں چلے جائیے، وہاں نظم اجتماعی نے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ ایک رویت ہلال کے لیے مجلس بنا دی ہے۔ وہ مجلس باقاعدہ اپنا اجلاس کرتی ہے، شہادتیں طلب کرتی ہے اور اس کے بعد اعلان کرتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اس مجلس نے جو فیصلہ بھی کیا وہ اعلان کرے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا، مجھے اس کی قطعی شہادتیں مل گئی۔ اب انفرادی لحاظ سے تو میرے لیے عید ہو گئی یا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ کیا میں اپنے طریقے پر روزہ رکھوں گا؟ کیا میں اپنے طریقے پر الگ سے نماز پڑھوں گا؟ یہ میں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک ہی معاملے میں اگر آپ غور کریں تو کتنی آراء ہو سکتی ہیں، کتنے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر رائے کو بیان کرنے کا حق ہے، اس میں ہر رائے کا استدلال بیان کرنے کا حق ہے، اس میں ہر رائے کی بنیاد پر دوسری رائے پہ تنقید کا حق ہے، اس میں ہر رائے نہ صرف یہ کہ بیان کی جا سکتی ہے، لوگوں کو اس رائے کو ماننے کے لیے قائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب جائز ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر میں اپنی رویت کی بنیاد پر بھی اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے وہاں اسی فیصلے کی پابندی کرنی ہے۔ یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام جماعت سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے یہ ایک مثال دی، ایسے دسیوں فیصلے ہمیں روزانہ کرنے ہوتے ہیں، دنیوی امور میں کرنے ہوتے ہیں، دینی معاملات میں کرنے ہوتے ہیں۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ہمارا جو بہترین دور ہے، جو خیر القرون ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، اس میں بھی اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے۔ کس طرح فیصلے کیے گئے؟ تو فیصلہ کرنا ہے، بنیاد میں نے واضح کر دی کہ وہ ہے امرہم شورا بینہم، رائے لی جائے گی، رائے قائم کی جائے گی، لیکن اختلاف ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ اکثریت کی رائے کو ماننا یہ بھی التزام جماعت ہے، اور اگر اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اتفاق رائے کا لفظ سن کر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ پھر تمہارے اختلاف کی کیا گنجائش رہی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اتفاق رائے بھی کن میں ہوگا؟ ارباب حل وقت میں ہوگا۔ جی، اس وقت اگر ہم نے رویت حلال کی ایک مجلس بنا دی ہے تو اس کے ارکان میں ہوگا، یا کسی موقع پر کوئی پارلیمنٹ بنا دی ہے تو اس میں ہوگا۔ ایک فرد کا اختلاف اپنی جگہ باقی رہ سکتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے، ہم پابند ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے لحاظ سے عید کروں، اپنے لحاظ سے رمضان کے روزے رکھوں۔ جن معاملات کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اجتماعی معاملات بنا دیا ہے، اجتماعیت سے متعلق کر دیا ہے،
جماعت سے متعلق کر دیا ہے، نظم اجتماعی کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، ان میں میرے لیے اختلاف کی گنجائش ہے، مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک نقطہ ہم صاحب چھوٹا سا، مثال کے طور پہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کل عید ہے، رویت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کر دیا نہیں کل روزہ رکھا جائے گا، اب مجھے تو پتہ ہے، میرا علم تو اس پر واضح ہے، تو میں ظاہر میں کم سے کم یہ کام کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ بھئی آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میں تو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو میں ظاہر میں تو چلے ماننے کا پابند ہوں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، لیکن میں دل میں کیوں روزہ رکھوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے تو چاند دیکھ لیا۔ نہیں، اس طرح کے معاملات میں آپ نہ اس کے مکلف ہیں، نہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو مسلمانوں کے ساتھ جا کر عید پڑھنی ہے، آپ کو اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ بیٹھ کر اگر قربانی ہے مثال کے طور پر تو قربانی کرنی ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، یہ سب معاملات آپ کو کرنے ہیں۔ آج عید ہے، آج روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور عید کا اعلان مسلمانوں کے نظم ہی نے کرنا تھا۔ یہی بات میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حق کیا ہے وہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے میں ٹھیک ہوں، میں قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب سمجھتا ہوں، مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہی مطلب ہے، لیکن اگر وہ معاملہ اجتماعیت سے متعلق ہے تو وہاں جو فیصلہ مسلمان کریں گے، ان کا معاشرہ کرے گا، ان کا نظم اجتماعی کرے گا، میں اسی فیصلے پہ عمل کروں گا، میں اپنا اختلاف ظاہر کرتا رہوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے مجھ کو پابند کر دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت کے ساتھ اور کس طرح تحدید کے ساتھ پابند کیا ہے کہ اجتماعی فیصلے سے کوئی انحراف نہیں کیا جائے۔ ٹھیک، التزام جماعت کے اور کوئی معنی نہیں، یعنی مطلب ہی یہ ہے، امام شافعی نے بھی اس پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کیا ہمیں مل کر اکٹھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ یعنی التزام جماعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے اس فیصلے کی پابندی کرنی ہے۔ ٹھیک، میں نے فرق واضح کر دیا کہ یہ پابندی اس اصول پر نہیں کی جا رہی کہ یہ حق ہو گیا ہے، یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، میں مطمئن ہوں کہ غلط ہے، اس کے باوجود مجھے اجتماعی معاملات میں پابندی کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ دیکھیے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس حکم کی وضاحت کی ہے۔ جی، میرے سامنے اس کا رقم ہے 3606۔ یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم میں بھی نقل ہوئی ہے۔ حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کی باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا جہاں برائی کا امکان ہے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، مسلمانوں میں کوئی خرابی، میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ مخافۃ ان یدرکنی، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میرے زمانے میں کوئی ایسا شر پیدا ہو اور میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس سے بچنے کے لیے میں پوچھا کرتا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، انا کنا فی جاہلیت بشر، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ اب تو ہم اسلام میں ہیں، جاہلیت کا دور تھا، برائی بھی تھی۔ فجان اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ جو اسلام کی ہدایت ہے اس صورت میں ہمیں خیر مل گیا، یہ خیر ہمارے پاس آ گیا۔ فہل بعد ھذا الخیر من شر، یہ زمانہ آپ کا زمانہ ہے، یہ خیر کا زمانہ ہے، کیا اس کے بعد پھر کوئی شر آ جائے گا؟ قال نعم، رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ دنیا تو اسی اصول پر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اب اگر خیر ہے تو شر بھی آ سکتا ہے۔ فقلت وہل بعد ذلک الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ آپ نے فرمایا قال نعم وفیہ دخن، آئے گا لیکن اس میں کچھ دھواں ہوگا، یعنی جیسے آگ کی لپٹ اٹھتی ہے دھندلا سا، تو اس میں کچھ دھواں بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ دھواں ہوگا۔ قلت وما دخنہ، میں نے پوچھا وہ دھواں کیا ہوگا؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میری ہدایت کو پس پش ڈالیں گے اور اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، ان کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے، اس میں برے فیصلے بھی ہوں گے۔ قلت فہل بعد ذالک الخیر من شر، میں نے پوچھا
کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آ جائے گا؟ کالا نام، آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑھ کر جو پہلے آیا، دعاتن الی ابواب جہنم، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، یعنی کامل انحراف پر مبنی دعوت بھی اٹھے گی، بلکہ ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو جنت کی دعوت دینے کی بجائے جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، ان کی اس دعوت کو جو شخص بھی قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں ڈال کر رہیں گے، یعنی اس حد تک خرابی پیدا ہو جائے گی۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، بتائیں وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ فقال ہم من جلدتنا، ہماری ہی طرح کے ہوں گے، ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، اسی امت کے لوگ ہوں گے، ان میں اور ہم میں کوئی مغایرت نہیں ہوگی۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ہی زبانیں بولیں گے، یعنی ہمارے ہی بھائی بند ہوں گے۔ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، میں نے پوچھا پھر آپ مجھے کیا ہدایت فرماتے ہیں اگر ایسی صورت ہو، میں اس طرح کے کسی معاملے سے دوچار ہو جاؤں، ایسا زمانہ میرے سامنے آ جائے تو کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہ، تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہو گے۔ ظاہر ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی یا مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہوگا، و امامہم، اور ان کا ظاہر ہے کوئی سربراہ ہوگا، اس سے جو نظم وجود میں آئے گا تم اس نظم کے فیصلوں کے ساتھ لگے رہو گے، ٹھیک، اس سے کوئی انحراف نہیں کرو گے۔ جو نظم قائم ہے اس نظم کا ساتھ دو گے، اس نظم کے فیصلے مانو گے، اس نظم کے تحت جو کچھ ہوگا تم اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھو گے۔ یہ پوری بات ہے جو ان دو لفظوں میں رسالت مآب نے ادا کر دی ہے۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کل تو میں نے پوچھا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، ایسی صورت بھی تو ہو سکتی ہے یا رسول اللہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہی بالکل منتشر ہو کر رہ جائے، یعنی نہ کوئی نظم ہو، نہ کوئی معاشرہ باقاعدہ طریقے سے اپنا کوئی سربراہ مقرر کر رہا ہو، مسلمانوں میں انارکی اور طوائف الملوکی کی صورت پیدا ہو جائے، اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال فاتزل تلک الفرق کلھا، اس میں لوگ فرقے بن جائیں گے، اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کر لیں گے، ہر ایک اپنی جماعت کی طرف دعوت دے گا، تم ان سب سے الگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، خواہ کسی درخت کی جڑ کہیں جا کے چبانی پڑے اور اسی پر زندگی بسر کرنی پڑے، اس کو اختیار کرو گے، لیکن ان فرقوں، ان گروہوں اور یہ مختلف رائوں کی طرف بلانے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذالک، تم اسی رویے پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی انحراف اختیار نہیں کرو گے۔ تو یہ نہایت نازک صورتحال بھی اگر پیدا ہو گئی ہے، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کر رہے ہیں کہ اس طرح کے موقعوں پر تنہا زندگی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن کسی انتشار میں مسلمان کبھی شامل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہے تو اس کے فیصلوں کی پابندی کی جائے گی، اگر نہیں ہے تو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی بات کو مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے بارے میں یہ تصور تو کسی زمانے میں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کوئی سربراہ نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ ایک امت کی سطح پر متحد نہیں ہے، لیکن ان کے 50 یا 50 سے زیادہ ممالک میں بھی ہر جگہ ایک نظم قائم ہے، ہر جگہ ان کا کوئی صدر ہے، کوئی سربراہ ہے، انہوں نے ایک سیاسی نظم قائم کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کو کس طرح بیان کیا ہے رسالت مآب نے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک اس کا رقم ہے 7054۔ جی، فرمایا من رأى من امیرہ شیئا یکرہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق من الجماعہ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی، ناپسندیدہ ظاہر ہے اخلاقی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، علمی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، مجھے اتفاق نہیں ہے اس سے، اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی
مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ من فارق من الجماع، وہی الجماعت، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ جاہلیت کا زمانہ کیا تھا؟ کوئی نظم نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے لحاظ سے یا مختلف گروہوں کے لحاظ سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کی جماعت میں نظم پیدا کر دیا۔ جب یہ نظم پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اس کو امیر کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ اس میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اب جو فیصلے بھی ہوں گے اجتماعی زندگی سے متعلق، دنیوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں، فیصلوں کی پابندی کی جائے گی اور ایک بالشت کے برابر بھی ان سے انحراف نہیں ہوگا۔ یہی روایت ایک دوسرے طریق میں اس طرح آئی ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، اور جہاں یہ روایت نقل ہوئی ہے اس سے متصل پہلے ہے، وہ 7054 ہے، اس کا رقم 7053 ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جماعت سے مراد کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا وہ نظم جس میں کوئی اقتدار ہے، جس میں کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو ان کا سربراہ ہے۔ فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، وہی روایت ہے، اسی کو ذرا سے فرق کے ساتھ دہرایا ہے۔ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جسے حکمران کی کوئی بات ناگوار گزرے اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا، یعنی وہاں لفظ جماعت استعمال کیا تھا، ظاہر جماعت اس کے اجتماعی وجود کا اظہار ہے، اور سلطان اس میں جو اقتدار قائم ہوتا ہے، اس نظم کا کوئی سربراہ بنایا جاتا ہے، اس کا اظہار ہے۔ تو فرمایا جو اس سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ میں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ سند کے لحاظ سے بڑی محکم روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، بخاری سے میں نے پڑھ دی ہیں۔ بہت سی روایات ہیں جن میں یہی مضمون بیان ہوا ہے اور کئی پہلوؤں سے بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اختلافات کے موقعوں پر نظم اجتماعی کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب متفق ہوں، بلکہ اکثریت کا فیصلہ بھی مانا جائے گا۔ چنانچہ اس کے الفاظ ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ روایت کی وہ حیثیت نہیں ہے لیکن مضمون بالکل درست ہے، اور وہی امرہم شورا بینہم کا تقاضا ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اختلافات دیکھو تو اکثریت کے ساتھ رہو، یعنی اکثریت کی رائے کو مانا جائے، اکثریت کی رائے کی پابندی کی جائے۔ اگر اتفاق سے فیصلہ ہوا ہے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن اکثریت سے بھی فیصلہ ہوا ہے تو اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس میں کہا گیا ہے کہ ہر جگہ نظم اجتماعی اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ارباب حل و عقد، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ اختلال پیدا کرتے ہیں، آپ فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کے بعد انارکی ہوگی، بغاوت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن کیا اس کا دائرہ نیچے تک آتا ہے؟ مطلب یہ مسجد کمیٹی کا نظم اجتماعی بھی ہے، اس کے بعد ادارے کا بھی ہے، اس کے بعد محلے کا بھی ہے، سب کچھ ملا کر، یا صرف ریاست اور حکومت کے فیصلوں کے آگے کام کرنا؟ عام حالات میں تو جتنے اجتماعی معاملات ہیں وہ ریاست اور مسلمانوں کے نظم سے متعلق کیے گئے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ کسی جگہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کا نظم قائم کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے مسلمان ہندوستان میں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اسی طرح دنیا کے بعض دوسرے ملکوں میں ہیں جہاں وہ کروڑوں یا لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے اقتدار کی سطح پر نظم قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بتا رہی ہے کہ اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات تو ہوں گے، کیا وہ رمضان نہیں شروع کریں گے؟ کیا عید کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا عید کا اعلان نہیں کریں گے؟ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کریں۔ اب یہ نظم کس سطح پر ہے؟ اس کی مثالی صورت تو یہ ہے کہ ہر ملک میں تمام مسلمان ایک نظم قائم کر لیں تاکہ وہ اپنے اجتماعی معاملات کے فیصلے کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں تو جس سطح پر بھی نظم قائم ہے، یہ کوئی مثالی صورت نہیں ہے، اس کی بھی پابندی کی جائے گی۔ ہم جب نماز کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں تو وہاں تو محلے کی سطح پر لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں حکومتیں بھی عام طور پر مداخلت نہیں کرتی۔ ہم نے اپنے گھر کے ساتھ مسجد دیکھی، ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا،
نماز کے اوقات کے بارے میں ہو گیا، امام کے تقرر کے بارے میں ہو گیا، لیکن اگر مسلمانوں نے وہاں کوئی مجلس بنا رکھی ہے، کوئی نظم بنا رکھا ہے، اس نظم پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ نظم قائم ہے، اس ہدایت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سطح پر جیسا بھی نظم قائم ہو اس کی پابندی کی جائے گی۔ یہی مسلمانوں کے لیے خیر و صلاح کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس نظم کے قیام سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس نظم کے فیصلوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف ہم ظاہر کریں گے اور استدلال کی بنیاد پر اسے بیان بھی کریں گے۔ اس طرح کے موقعوں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کو اختیار کر لیا جائے گا، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجماعی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ حق ہو گیا ہے۔ وہ غلط ہو سکتا ہے، باطل ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف کا حق ہے، لیکن پابندی اسی کی۔ ٹھیک، میں نے اسی لیے اس کی ایک انتہائی مثال دے دی تھی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو کیا میں عید کر لوں گا؟ نہیں، مجھے انتظار کرنا ہوگا کہ مسلمان کیا فیصلہ کرتے۔ شہادتیں طلب کی گئی ہیں تو شہادتوں کے رد کا حق نظم اجتماعی کو ہے یا نہیں ہے، اور وہ شہادتیں پیش کرنے والے چاند دیکھ کر آئے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر ان معاملات میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، اس طرح کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کے نظم سے متعلق کر دیا ہے۔ جب کر دیا ہے تو پھر پیروی اسی فیصلے کی ہوگی جو امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوا ہے، اور اس میں اگر انحراف کیا جائے گا تو یہ التزام جماعت کے حکم سے انحراف ہوگا، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بالشت برابر بھی اپنے آپ کو الگ کیا ہے اس نے اپنے لیے جاہلیت کی موت کو ترجیح دی۔ یہ اس معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے مسئلے کا حل بتایا، قرآن مجید نے ایک واضح ہدایت دی، قرآن مجید کی اس ہدایت سے جو کچھ نتائج نکلتے تھے وہ ہم نے پہلے بیان کیے، یہاں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی۔ قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا تھا اسی کے ایک لازمی نتیجے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اور تحدید فرمائی کہ اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ انتشار پیدا کرنا ہے، یہ فساد پیدا کرنا ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا صحابہ کرام کو جو معاملات پیش آئے، انہوں نے اس نوعیت کے معاملات میں کیا فیصلے کیے، کیا وہ فیصلے حق و باطل کے فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں یا اسی اصول کے تحت ہے کہ جب وہ فیصلے ہو گئے تو وہ مانے جائیں گے، ان پر عمل کیا جائے گا، ان سے انحراف کی جسارت نہیں کی جائے گی، ان پر نقد اس زمانے میں بھی ہوا، ان پر نقد اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں کیا ہدایت ہے؟ معاملات جب معاشرے سے متعلق ہوں اور وہاں پر اکثریت فیصلہ کر دے تو مسلمانوں نے کیا طرز عمل اپنانا ہے۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو اور جانیں گے کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ کیا معاملات تھے جو پیش آئے اور انہوں نے کیا قرآن کی اسی ہدایت پر عمل کیا تو کیسے کیا۔ سب کچھ زیر بحث آئے گا، وقت ہمیں ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔